السلام 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 یا نبی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سیدہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی صحرا میں تھے کہ کسی پکارنے والے نے پکارا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج میں سے ہیں۔ یہ وہی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جب کربلا میں واقعہ پیش آیا تو آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کو مٹی عطا فرمائی تھی۔ حضرت ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی صحرا میں تھے کہ کسی پکارنے والے نے آپ کو پکارا، یعنی آواز دی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی اس پکارنے والے نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس طریقے کی اس نے صدا لگائی۔ حضور علیہ السلام نے ادھر دیکھا تو کسی کو نہ پایا، دوبارہ توجہ فرمائی تو دیکھا کہ ایک ہرنی بندھی ہوئی ہے۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے قریب تشریف لائیے، یعنی ہرنی نے آواز دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے قریب تشریف لائیے۔ آپ علیہ السلام اس کے قریب تشریف لے گئے اور فرمایا بتا تیری کیا حاجت ہے؟ عرض کرنے لگی اس پہاڑ میں میرے 2 بچے ہیں، مجھے رہا کر دیجیے تاکہ میں انہیں دودھ پلا آؤں، پھر آپ کے پاس لوٹ آؤں گی۔ ارشاد فرمایا کیا واقعی تو ایسا کرے گی؟ بولی اگر میں ایسا نہ کروں اللہ مجھے وہ عذاب دے جو 10واں حصہ وصول کرنے والے کو دیتا ہے۔ اب اس نے ہرنی نے کیا بات بتائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر میں ایسا نہ کروں، یعنی میں آپ کے قول کو سچا کر کے نہ دکھاؤں اور واپس نہ آؤں، تو اس کے بعد اللہ رب العزت اگر میں ایسا نہ کروں تو اللہ مجھے وہ عذاب دے جو 10واں حصہ محصول کرنے والے کو دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے آزاد کر دیا، وہ گئی، بچوں کو دودھ پلایا اور واپس آ گئی۔ آپ نے اسے دوبارہ باندھ دیا، اتنے میں شکاری جو اعرابی تھا یعنی گاؤں کا رہنے والا تھا وہ جاگ اٹھا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کچھ ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا ہاں، اس ہرنی کو آزاد کر دے۔ چونکہ اس نے بھی سوتے ہوئے اس واقعے کو دیکھا ہوگا کہ ہرنی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت کی، اور بات چیت کرنے کے بعد وہ گئی، اپنے بچوں کو دودھ پلایا اور وہ واپس بھی آ گئی۔ تو اب اس نے یہ جب آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھا تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عاشق بن گیا اور آپ پر ایمان لایا۔ اس کے بعد پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے یا ارشاد فرمائیے، حکم دیجیے۔ فرمایا کہ اس ہرنی کو آزاد کر دے۔ اعرابی نے اسے آزاد کر دیا، وہ دوڑتی ہوئی نکل گئی، دور جاتے ہوئے کہتی جاتی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ گویا اس حدیث مبارکہ سے ہمیں 2-3 باتیں یہ پتہ چلی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ جانوروں کی بھی بولی جانتے ہیں، اور اسی طریقے سے جانوروں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ہماری مرادیں اور ہماری تمام تکلیفوں کو اگر دور کرنے والی کوئی ذات ہیں اللہ کے بعد تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور جو سب سے اہم بات پتہ چلی جو ہرنی نے بات بتائی کہ مجھے وہ اللہ عذاب دے جو 10واں حصہ محصول کرنے والے کو دیتا ہے، تو یہ ایک ایسا عذاب ہے کہ جو 10واں حصہ محصول کرنے والے یعنی وہ حاکم لوگ
جو اپنی مملکت میں سے یا اپنے ماتحتوں کے پاس سے وہ زیادہ رقم کو وصول کرتے ہیں جو اللہ نے ان کے اوپر نہیں رکھی اور انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، گویا کہ ایک طریقے سے ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ تو 10واں حصہ محصول کرنے والوں کا عذاب بہت ہی سخت عذاب ہے کہ جانور بھی اس عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، جانور بھی اس عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ویل یعنی ہلاکت اور بربادی جو جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، ظالم حکمرانوں کے لیے ہے، یعنی ظالم حکمرانوں کے لیے ویل ہے۔ پھر دوبارہ ارشاد فرمایا، ویل ہے بے انصاف اور جھوٹے چودھریوں کے لیے، اور ویل ہے خائن چوکیداروں کے لیے۔ کچھ لوگ قیامت کے دن تمنا کریں گے ان کی پیشانی کے بالوں کو سریا ستاروں کے ساتھ باندھ کر لٹکا دیا جاتا اور وہ زمین و آسمان کے درمیان لٹکتے ہلتے رہتے، مگر انہیں کسی کام کا اختیار اور حکومت نہ دی جاتی۔ یہ تمنا کرنے والے یہی ظالم حکمران، بے انصاف چودھری اور خائن چوکیدار ہوں گے، یعنی خیانت کرنے والے چوکیدار ہوں گے کہ دنیا میں وہ لوگ حاکم تو بن گئے، وہ لوگ انصاف کی کرسیوں پر تو بیٹھ گئے، ان لوگوں نے دنیا کے تمام جو احکام کام کاج تھے ان کو تو سنبھال لیا بڑے ہوس کے اندر کہ ہمیں یہاں سے پیسہ ملے گا، لیکن ان لوگوں نے پھر انصاف سے کام نہیں لیا، لوگوں پر، اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتے رہے۔ تو اب اللہ رب العزت قیامت کے دن انہیں ویل کی وادی کے اندر عذاب ہوگا۔ جو ویل وادی ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ جب جہنم کی آگ بجھنے لگتی ہے تو اللہ رب العزت اس کی ایک کھڑکی کو کھول دیتا ہے، پھر سے جہنم پوری بھڑکنے لگتی ہے۔ تو ان لوگوں کو جو ظالم حکمران ہوں گے، جو انصاف کے ساتھ حکمرانی نہیں کریں گے اور لوگوں کے پاس سے زیادہ ٹیکس وغیرہ کو محصول کریں گے، تو اللہ رب العزت انہیں بھی ویل وادی کے اندر عذاب دے گا۔ تو گویا کہ کسی کے اوپر سے کسی کا جو حصہ ہے اس حصے سے زیادہ لینا، یہ بھی ایک ظلم ہے۔ آج ہم جس دور کے اندر جی رہے ہیں، یہاں پر کس طریقے کی ناانصافی نہیں کی جاتی، کس طریقے کا ظلم انسانوں پر نہیں ڈھایا جاتا۔ ہر ایک کوئی جو کرسی کا مالک بن جاتا ہے، بس وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ بس اب ہر طریقے کے قانون یہ میرے ہی قانون ہیں، ہر اصول وہ اپنے بنا لیتا ہے، ہر قانون وہ اپنے بنا لیتا ہے۔ حالانکہ یہ ہے کہ اللہ جسے حکمرانی عطا فرمائے تو اسے اپنا بادشاہ خداوند قدوس کو سمجھنا چاہیے۔ اگر وہ خدا کو بھول کر اپنی حکمرانی کرنا چاہے گا تو وہ حکمرانی کرے گا، لیکن اللہ رب العزت ضرور بھی ضرور اس کا حساب لے گا۔ ایک ہمارے اسلامی سلطنت کے ایک بادشاہ گزرے ہیں، اللہ رب العزت ان پر رحم و کرم فرمائے، بڑے ہی ولی صفت بادشاہ تھے، لیکن دیکھیے کہ ایک دن جب وہ اپنی حکومت کا چکر لگانے کے لیے پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے زمانے کے اندر گنے یہ اگا کرتی تھی، گنوں کی کھیتی ہوا کرتی تھی، یعنی جسے ہم سیڑھی بولتے ہیں۔ تو سیڑھی کی کھیتی کیا وہاں کے کسان کھیتی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے جب مملکت کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ گنوں کے رس بہت ہی زیادہ میٹھے ہیں اور اس سے کسانوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو اب انہوں نے جو ٹیکس ان کو رکھا ہوا تھا کسانوں کے اوپر، کھیتوں کے اوپر، انہوں نے سوچا کہ اس سے تو کسانوں کو یعنی کھیتوں کو یہ بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، تو ایسا کیوں نہ کرے کہ اس کے اوپر کچھ ٹیکس کو بڑھا دیا جائے تاکہ حکومت کے جو کام کاج کے اندر کمی ہوتی ہے وہ اس ٹیکس کے ذریعے پوری ہو جائے۔ اب یہ دیکھیے کہ ایک طرف وہ بہت ہی بزرگی کے منصب پر فائز تھے وہ بادشاہ، لیکن جیسے یہ دل میں خیال آیا تو ایک گنے کو وہ چوس رہے تھے اور اس کے بعد ان کا یہ خیال آیا کہ گنوں کے رس بڑے ہی میٹھے ہیں اور اس سے کھیتوں کو اور کسانوں کو بڑا ہی فائدہ ہوگا۔ اب یہ خیال آیا اور اس کے بعد پھر اسی گنے کو جیسے ہی چوسنے لگے تو فوراً ہی پورا رس جو تھا وہ کڑوا ہو چکا تھا۔ اب جیسے ہی وہ کڑوا ہوا تو انہوں نے چونکہ بزرگی کے مقام پر، ولایت کے مقام پر فائز تھے، تو انہوں نے فوراً اپنے ارادے کو تبدیل کیا کہ مولا میرے اس غلط ارادے کی وجہ سے تو میری مملکت اور میری رعایا پر اور میری
جو سلطنت ہے اس کے اوپر کچھ اثر نہ ڈالنا، میں جتنا آج تک ٹیکس لیتا تھا اتنا ہی ٹیکس لوں گا، اس سے 1 درہم بھی زیادہ نہیں لوں گا۔ جیسے ہی یہ انہوں نے اپنے دل میں توبہ کی اور ارادے کو تبدیل کیا، فوراً ہی اسی گنا جو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اس کا رس واپس سے میٹھا ہو گیا۔ تو حکمرانوں کی جیسی نیتیں ہوتی ہیں، اللہ رب العزت رعایا کو بھی ویسی ہی چیزیں عطا فرماتا ہے، ان کے ماتحتوں کو بھی ویسے ہی فائدہ پہنچاتا ہے۔ حکمرانوں کے ارادے بدل جاتے ہیں تو نیچے ماتحتوں کے بھی حالات یہ بگڑ جاتے ہیں۔ آج اگر ہمارے حالات بگڑے ہوئے ہیں، اگر کوئی حکمران کسی جگہ کا بن جائے، وہ دیکھے کہ اس کے نیچے کے، اس کے ماتحتوں کے، اس کی حکمرانی اور اس کے سلطنت کے اگر حالات خراب ہو جاتے ہیں تو پھر اسے اپنے آپ کے اندر جھانکنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے ارادے اور اس کی نیتیں یہ بدل جا چکی ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت میں نے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے بچائے، صراط مستقیم